جب آپ بہت تھک جائیں اور آپ کو لگے کہ اب آپ میں دعا مانگنے کی بھی ہمت نہیں رہی تو خالی ہاتھ پھیلا دیا کریں۔ ہاتھ پھیلانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ رب کائنات کے محتاج ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو خاموشیاں بھی سن لیتے ہیں۔ ہر چیز ہمیں ملنے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں خوبصورت دھوکہ اور بدترین شر بھی ہوتی ہیں۔ اللہ کریم سے کسی چیز کے نہ ملنے پر بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ غموں کو سر پر سوار نہ کریں، یہ تو چند کالے بادلوں کے ٹکڑے ہیں، کبھی نہ کبھی چھٹ ہی جائیں گے، بس تھوڑا سا اور انتظار۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ جن لوگوں نے آپ کو تکلیف دی انہیں معاف نہ کر سکیں تو بھول جائیں، اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ دیں، مسکرائیں اور خوش رہنے کی کوشش کیا کریں، اور یہ یقین رکھا کریں کہ جو زمین سے نہیں ہوتا وہ آسمان سے ضرور ہوتا ہے۔ ہر انسان جب اپنی اپنی آرزوؤں اور خوشیوں سے جڑ کر اپنے رب کو بڑی امید سے پکارتا ہے اور اپنے دل کا ہر درد، ہر خواہش اللہ کے سامنے بڑی مان سے بیان کرتا ہے تو اکثر اس کا دل بہت کنفیوز ہو جاتا ہے، بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ جس چیز کا خیال اسے بار بار ستا رہا ہے کیا اللہ اسے عطا کرے گا یا نہیں۔ تو یاد رکھو کہ جب اللہ تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز دینا چاہتا ہے نا تو یہ 4 خاص اشارے تمہیں ضرور ظاہر کرتا ہے۔ بعض دفعہ چیزیں کتنی ہی ناممکن نظر آ رہی ہوں، لیکن ایک بات ذہن نشین کر لو کہ معجزے ہوتے ہیں ان خاص لوگوں کے لیے جن کے خاص عمل اللہ سے کن کہلوا ہی لیتے ہیں، اور پہلا عمل اللہ پر توکل ہے۔ یاد کرو، توکل وہ راستہ ہے جس کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے، جو دریا میں راستہ بنوا دیتا ہے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملوا دیتا ہے، جو شدید طوفان میں کشتی نوح پار لگوا دیتا ہے۔ جب تم اللہ پر توکل کرتے ہو نا تو اللہ ناممکن کو بھی ممکن کر رکھ دکھاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ سے دعا کرو تو اس طرح نہ کہو کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے عطا کر، اور اگر تو چاہے تو مجھ پر رحمت فرما، بلکہ اپنی طرف سے عزم و یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کرو، کیونکہ اللہ جو کرتا ہے وہ بہترین کرتا ہے۔ اور اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ جس منچاہی چیز کا خیال تمہیں بار بار ستا رہا ہے کیا وہ تمہارے نصیب میں ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں کیا دینا چاہتا ہے، یہ پہلے ایک بات ضرور جان لو کہ ہر صورتحال کے 2 پہلو ہوتے ہیں۔ اس کو منتخب کرو جو تمہیں سچائی اور اچھائی کو دیکھنے کی اجازت دیتا ہے اور جو تمہیں مصیبت سے باہر نکال سکتا ہے، کیونکہ تمہاری زندگی اتنی سستی نہیں ہے کہ لوگوں کے تلخ رویوں اور ان کے دھوکوں کی وجہ سے ہار دیا جائے۔ زندگی تو رب کی امانت ہے، تم سے محبت کرنے والا کوئی عام نہیں بلکہ اس کائنات کا مالک ہے۔ وہ سب سے بڑا سچ تو یہ ہے کہ انسان جو کوئی بھی ہو، اگر وہ کچھ کرنے کا ارادہ کر لے اور اللہ سے دعا بھی کرے تو وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ تمہاری دعا کی قبولیت کی ایک خاص نشانی یہ بھی ہے
کہ تمہاری دعا تمہیں بدلنا شروع کر دیتی ہے۔ قبولیت کا اشارہ ہے کہ جب تم کچھ کرنے کا ارادہ کر لو اور کسی بھی چیز کا خوف نہ کھاؤ سوائے اللہ کے، اور اپنی منزل کو پانے میں کبھی ہمت نہ ہارو، چاہے راستے کتنے ہی مشکل ہوں، تم اپنا سفر جاری رکھو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، تو خوبصورت معجزے بھی تمہارا مقدر بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو خود قرآن پاک میں اس کا اشارہ دے رہا ہے کہ میں اپنے بندے کو وہ دوں گا جس کی وہ کوشش کرے گا، اور اگر تمہارے دل میں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہو تو اللہ سے پناہ مانگو، بے شک وہ خوب سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یاد رکھو تمہاری قسمت کا لکھا خود چل کر آتا ہے، اور اگر وہ نہ آئے تو تمہیں وہاں بلا لیا جاتا ہے جہاں سے تم سوچنا ختم کر دیتے ہو نا، وہیں سے اللہ کی تدبیریں کام کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور جو چیز تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی وہی تمہاری قسمت میں لکھی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، قسم ہے آسمان کی اور رات کے نمودار ہونے کی، کوئی جان ایسی نہیں جس پر وہ نگہبان نہ ہو۔ جانتے ہو اللہ اچھوں کے ساتھ کبھی برا نہیں کرتا، ہاں اچھوں کے امتحان زیادہ ہوتے ہیں، اور جن کے امتحان زیادہ ہوتے ہیں نا ان کے درجات بھی بڑے بلند ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے یکسو ہو جاؤ تو میں تیرا سینہ بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور کر دوں گا اور تیری دعا کو قبول فرماؤں گا۔ جانتے ہو اللہ کن لوگوں کو معجزات کی راہ دکھاتا ہے، اس کے کیا اشارے ہیں؟ تو یاد رکھو، جس طرح دل کا خالق کائنات سے گہرا تعلق ہے، بالکل اسی طرح تہجد کا وقت خالق کائنات سے گہرا تعلق ہے۔ اس وقت وہ رب اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہو کر تمہیں خود سے قریب کر کے تمہاری فریاد کو بڑی غور سے سنتا ہے، کیونکہ تہجد تو ہے ہی عطاؤں کا دروازہ۔ تو اگر تمہاری پسندیدہ چیز کی تڑپ تمہیں تہجد تک لے گئی ہے تو یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ اللہ نے خود تمہیں ان مقبول ساتھ میں مانگنے کی توفیق عطا کی ہے۔ وہ عالی ظرف اور مہربان رب بہت جلد تمہاری مشکلوں سے ہی ان کا حل نکال کر ممکن کو ممکنات میں بدلنے والا ہے۔ اور جانتے ہو کہ تمہاری پسندیدہ چیز ملنے کا ایک خاص اشارہ یہ بھی ہے کہ جب تم زمین و آسمان کے خالق کے آگے بے بس ہو کر ندامت کے آنسو بہاتے ہو تو وہ مہربان رب تمہارے بند لبوں کی اور گرتے آنسوؤں کی بولی پر قربان ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے کرم سے تمہارے لیے معجزوں کے ایسے ایسے در کھولتا ہے جو تمہیں خوشیوں کا جہان اور حیرتوں کا سارا سامان تمہارے قدموں میں ڈھیر کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ اللہ تمہاری بار بار مانگی دعا قبول نہیں فرما رہا تو یاد رکھنا، وہ تو بس طلب دیکھتا ہے کہ کون اس کے انعام کی طلب رکھتا ہے، اور پھر اس کی خاطر صبر کر لیتا ہے، اور بے پناہ غموں اور تکلیفوں کے بعد بھی وہ اپنے رب سے مانگنا نہیں چھوڑتا۔
اس دنیا میں حاصل لا حاصل کچھ ہے ہی نہیں۔ اوپر والی ذات جب تک آپ کا ساتھ نہیں دیتی تب تک آپ بے بس، لاچار، مجبور اور محسوس کرتے ہیں۔ اللہ چاہے تو آپ کو سب مل سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ خود کو اللہ کے سپرد کر دیں، پھر جو چیز آپ کو پسند ہے، جس وقت آپ کو چاہیے، آپ کی جھولی میں بغیر کہے ڈال دی جائے گی۔ کیا حاصل اور کیا لا حاصل، کسی چیز کو پا لینے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا، اور جب وہ چیز حاصل نہ ہو تو آنسو بہانا، شکوے کرنا، ہر چیز سے منہ پھیر لینا، اور پھر آخر میں اللہ کے سامنے یہ کہہ دینا کہ جیسا تو چاہے۔ تم خود دعا کے لیے ہاتھ بلند نہیں کرتے ہو، بلکہ جب اللہ کو تمہارا مانگنا پسند آ جاتا ہے، اور جب وہ تمہاری چاہت میں راضی ہونا چاہتا ہے، تو وہ تمہارے دل اور تمہارے ہاتھوں کو دعا کے لیے کبھی تھکنے ہی نہیں دیتا۔ بے بس انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت دعا ہے، دعا جو تعلق بنائے رکھتی ہے آسمان والوں کا زمین والوں سے۔ میں سوچتی ہوں کتنا پیارا تعلق ہے نا۔ آپ آنکھیں بند کر کے اپنی فیلنگز دہراتے ہیں، اور وہ 7 آسمانوں پر عرش کریم کا مالک آپ کی شہر رگ سے بھی زیادہ قریب آ جاتا ہے۔ ہم زندگی میں بہت بار گرتے ہیں اور بہت بار گرائے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی تو لگتا ہے ساری دنیا مل کر ہمارے حوصلے توڑنے پہ لگی ہے۔ ایسے میں جب دل تنہا ہوتا ہے تو دل کے قریب سے، بہت قریب سے ایک صدا آتی ہے، اللہ ہے نا۔ پھر نہ احساس تنہائی رہتا ہے، نہ احساس اذیت۔ یقین جانیں جسے اللہ سنبھال لیتا ہے اسے کوئی گرا نہیں پاتا، اور اللہ سے زیادہ قدردان بھلا کون ہے؟ ہمارے معاملات ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، مگر یقین رکھیں جس کے اختیار میں ہے وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ کے آگے اتنا ضرور رو لیا کریں کہ آنکھ لوگوں کے سامنے کمزور نہ پڑے۔ اللہ سے اتنا ضرور مانگ لیا کریں کہ دنیا کے آگے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے۔ اللہ سے اتنی باتیں ضرور کر لیا کریں کہ کسی محفل میں بھی احساس تنہائی نہ ہو۔ یقین جانیں اللہ سے زیادہ بندے کا کوئی دوست ہو ہی نہیں سکتا۔ زندگی میں اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور تبھی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ کیا پتہ یہ دیری ناممکن سے ممکن تک پہنچنے کا مختصر سا وقفہ ہو۔ اللہ پر یقین اتنا مضبوط کر لو کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں وہ تمہیں تمہارے حصے کی خوشیاں تمہیں عطا کرے گا، جس میں مکمل سکون ہوگا۔ اپنی دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھو، اسے کبھی رکنے مت دینا۔ اللہ جب توفیق دے رہا ہے بس دعائیں مانگتے رہو۔ اپنی دعاؤں کی طاقت کو کبھی کم مت سمجھنا۔ اس دعا سفر کو تب تک چلا کے رکھنا جب تک اللہ کن نہ کہہ دے۔ خاموشی سے کی گئی دعائیں بہت اثر رکھتی ہیں، کیونکہ خاموشی ہی وہ آخری حد ہوتی ہے جب انسان کوئی شکوہ نہیں کرتا، صرف خاموشی سے، صبر سے دل ہی دل میں اپنی ہر دعا کو اللہ کے سپرد کر کے خاموش ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مصیبت کے بعد خیر ہی خیر ہے۔
لیکن اللہ نے یہ تو کبھی نہیں کہا کہ وہ خیر یا آسانی تمہاری مانگی ہوئی دعا کی صورت میں نہیں ہو سکتی۔ جب توکل کر لیا جاتا ہے تو نا امیدی کا تصور بھی نہیں آنا چاہیے۔ اللہ تو توکل کرنے والوں کی امیدوں کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب 32 سال بعد اپنے باپ سے ملے تو باپ بیٹا گلے لگ کر اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے، پھر اٹھے اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ، اتنی محبت بھی کوئی کسی سے کرتا ہے؟ اللہ نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام، میں امت محمدی کے ہر فرد سے اس سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ سے جڑنے کے لیے انسان کا ٹوٹنا بہت ضروری ہے۔ جب تک وہ ٹوٹ کر بکھر نہیں جاتا، جب تک اس کے آنکھوں میں دنیا میں آنے کا اصل مقصد رونما نہیں ہو جاتا، جب تک وہ یہ نہیں سمجھ لیتا کہ اللہ سے زیادہ اس سے کوئی محبت نہیں کرتا، جب تک وہ دین اور دنیا کو بیلنس نہیں کر لیتا، تب تک انسان بھٹکتا رہتا ہے۔ اللہ سے جڑنے کے لیے انسان کا ٹوٹنا بہت ضروری ہے۔ اللہ زندہ ہے اور سنبھالنے والا ہے۔ اللہ پاک کی ذات ہی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس دنیا کے وجود سے پہلے بھی وہ تھا اور اس کے ختم ہونے کے بعد بھی وہی ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں اللہ بس پھر شروع اور آخر میں ہی ہوگا، درمیان میں نہیں ہو سکتا۔ یہ درمیان والا حصہ ہی تو زندگی ہے۔ جب ہم اس دنیا میں گزر رہے ہوتے ہیں تو پھر اللہ ہمیں یوں پیدا کر کے کیسے ہمارے حال پر چھوڑ سکتا ہے؟ وہ بے خبر نہیں ہے، بلکہ وہ تو سب سے زیادہ رسپانسبل ہے۔ ہر انسان کی دیکھ بھال کا وہ نگران ہے۔ یاد رکھیں، اس کی یہ خصوصیت انسانوں کی خصوصیت جیسی نہیں ہے۔ انسان تو بھول بھی جاتے ہیں پر وہ نہیں بھولتا۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے، سچے اہل و ایمان والے تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہے تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے اونچے اور درجے مغفرت اور بڑا ہی اعلیٰ رزق ہے۔ دعائیں تبھی تمہارے دل کا حصہ بنتی ہیں جب اللہ اسے تمہارے مقدر کا حصہ بنانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں مانگنے کی بھی توفیق اسی کی دیتا ہے جو تمہارا مقدر ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو دعاؤں کا محتاج ہوتی ہے۔ وہ ہمارے نصیب میں ہوتی تو ہیں، لیکن اس کا ملنا صرف دعا سے ممکن ہوتا ہے۔ اور کیا پتہ جو چیز تمہارے مقدر میں ہو ہی نہ، وہ بھی تمہیں دعا سے حاصل ہو جائے۔ جب اللہ تعالیٰ قرآن میں خود کہتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، پھر تم کیوں خود کو بے چین کیے بیٹھے ہو؟ کیوں اپنے ہاتھ اس کے آگے نہیں پھیلا رہے؟ کیوں تمہیں اپنی دعاؤں پر یقین نہیں ہے؟ جب تم بہت تھک کر، ہمت ہار کر، رو کر، لڑ کر، جھگڑ کر، ٹوٹی ہوئی امید لیے نماز پڑھ کر دعا کرو گے تو یوں محسوس ہوگا جیسے رب دھیرے دھیرے سارے زخم سی رہا ہے، مرہم لگا رہا ہو۔ کچھ ہے جو دل کے سارے کانٹے نکال رہا ہے۔
اور ایسے کہ تمہیں درد بھی نہیں ہوتا، تب تم سوچو گے کہ رب کتنا مہربان ہے، اس نے طعنہ نہیں دیا، کوئی ناشکری یاد نہیں دلائی، اس نے صرف درد چن لیا، دنیا کا سامنا کرنے کے لیے تیار کر دیا، اور یوں تمہارا اندر پرسکون ہو جائے گا۔ ایک جھٹکا لگتا ہے اور ایمان ڈول جاتے ہیں، اللہ پر یقین ڈگمگا جاتا ہے۔ اللہ ہے بھی یا نہیں، وہ سنتا بھی ہے یا نہیں، یہ سوال کرنے لگتے ہو۔ تمہاری تقدیروں کی محراب پر سب سے اوپر دعا لکھا ہے، طلب کرو عطا کیا جائے گا، یقین رکھ کر مانگو، دور کیوں بھاگتے ہو؟ دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں سب کو آزمائش سے گزرنا ہوگا۔ آزمائشیں بھیس بدل کر آئیں گی تو کیا کرو گے؟ ناکام ہونا پسند کرو گے؟ پاس ہونے کے لیے کوشش بھی نہیں کرو گے؟ اللہ جلد ہی کن فرمائے گا، اور تم دیکھو گے ان زخموں کا بھرنا بھی جن کی شفا تمہاری نظر میں ممکن ہی نہیں۔ وہ القادر ہے، تمہیں لگتا ہے یہ تمہیں نہیں مل سکتا، تمہیں لگتا ہے یہ پریشانی کبھی ختم نہیں ہوگی، تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا یہ وجود ہمیشہ کسی خوشی کا منتظر رہے گا، مگر یہ تو تمہیں لگتا ہے نا، تمہارے رب کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اس لیے مایوسی کا لفظ اپنی زندگی سے نکال دو، وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ تمہارے لیے ہر ناممکن چیز کو ممکن کر دے گا، ہر غم کو تم سے دور کر دے گا، اور تمہاری جھولی کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ اللہ ان کے لیے سمندر کے درمیان میں راستہ بنانے والا ہے، مگر وہ یہ جانتے تھے کہ اللہ کسی کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اور یقین تو اسی کو کہتے ہیں۔ جب اس کی حکمت اور تدبیر سمجھ نہ آئے، تب اس بات پر یقین ہو کہ میرا رب راستہ بنائے گا، اور بے شک وہ پھر راستہ بناتا ہے، کیونکہ ہمارا اور موسیٰ علیہ السلام کا رب ایک ہی ہے۔ آپ کے لیے تو بہت خوبصورت چیزیں اللہ نے پلان کر رکھی ہیں، اس لیے انتظار سے مت تھکیں۔ اس انتظار کے بعد اللہ کے لامحدود خزانوں میں سے آپ کو بڑے بڑے انعامات دیے جاتے ہیں، بس آپ اللہ سے دعا مانگتے رہیں اور اللہ کے راستے پر جمے رہیں، آپ جلد ہی قبولیت کی خوشخبری سے نوازے جائیں گے۔ جب اللہ کی غیبی مدد آنے والی ہوگی تو یہ 4 چیزیں بھی ضرور ظاہر ہوتی ہیں جو عرش سے مدد کے سارے دروازے کھلوا دیتی ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ تم اپنے ادھورے خوابوں اور اپنی نامکمل خواہشات کی تکمیل کے لیے مدد کے منتظر ہو، اور تم ہر ممکن تدبیر کر لیتے ہو، لیکن کہیں سے کوئی مدد کے آثار نظر نہیں آتے۔ تو یاد رکھو کہ جو کچھ تم پر گزرتا ہے یا جو کچھ تم جھیل رہے ہو، وہ سب اللہ کو معلوم ہے کہ اس کا بندہ کب، کہاں اور کس نیت سے اسے یاد کر رہا ہے۔ تم ہر لمحہ اپنے رب کی نگاہ میں ہو۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ تمہارے رب کی رحمت کا دائرہ فیض بہت وسیع ہے، وہی تو ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے، جسے دیکھ کر تمہیں اندیشے بھی لاحق ہوتے ہیں اور امیدیں بھی ملتی ہیں، اور جس نے وہ سب تم کو دیا جو تم نے مانگا۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں،
اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ اور تمہاری حمایت اور مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ بعض دفعہ تم لوگوں کے رویوں اور ان کی دل آزاریوں سے ٹوٹ جاتے ہو، یا کسی کے دیے ہوئے دھوکے، کبھی کسی کے چھوڑ جانے کا دکھ تمہیں کمزور کر دیتا ہے، کبھی کسی کا ڈر تو کبھی کسی کا خوف تمہیں بے چین کر دیتا ہے۔ میں جانتی ہوں کسی بھی چیز کی محرومی کو جھیلنا آسان نہیں ہوتا۔ جان رکھو، جب تم اپنے رب سے مدد کی التجائیں کرتے ہو اور اسے پکارتے ہو تو وہ رحمان کہتا ہے، اے انسان، ہم جانتے ہیں کہ تو بڑی تکلیف سے گزرتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ ہی تمہارا بہترین مددگار ہے اور وہی بہترین کرنے والا ہے۔ جانتے ہو، جب بندہ مومن اپنے رب کے ساتھ مخلصانہ تعلق رکھتا ہے اور اس میں کوئی منافقت نہیں ہے، کوئی فریب نہیں ہے، تو اللہ کا تعلق بھی اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ کا قول ہے کہ میرا بندہ میرے بارے میں جو کچھ گمان کرتا ہے میں وہی سلوک اس کے ساتھ کرتا ہوں۔ اگر تم اللہ سے مدد چاہتے ہو نا تو اللہ سے بڑے بڑے گمان رکھو۔ جان رکھو اللہ سمیع البصیر ہے۔ یاد رکھو، جب تم اللہ سے دو طرفہ معاملات رکھو گے تو تم اپنی زندگی کے تمام مقاصد میں اللہ کی غیبی مدد پالو گے۔ تمہارے تمام معاملات آسانی سے حل ہو جائیں گے اور ان مشکلات میں قدرت کی مدد شامل ہوگی۔ تم اللہ سے گیو اینڈ ٹیک کا بہترین اصول اپنا لو تو خود اللہ قرآن میں تم سے کہہ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو ان کی مدد کریں گے، اور اللہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے۔ اگر تم اپنی امیدوں کی تلاش میں ہو تو یاد رکھو، امید کو ڈھونڈا نہیں جاتا بلکہ امید کو قائم رکھا جاتا ہے۔ یہ ننھے سے بیج کی طرح ہوتی ہے اور چند دنوں میں یہ بیج زمین کی مٹی سے باہر نکل جاتا ہے، مگر یاد رکھو کہ اس کو درخت بننے میں تھوڑا سا وقت درکار ہوتا ہے، لیکن وہ درخت ضرور بنتا ہے۔ اللہ سے لگائی گئی امیدیں کبھی بھی رائیگاں نہیں جاتی۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ کے ساتھ آگے کیا کیا ہونے والا ہے، کیونکہ اسی نے ہی یہ سب ہونا ایسے ترتیب دیا ہے۔ وہ جانتا ہے کب کب آپ ٹوٹیں گے، وہ جانتا ہے کب کب آپ دھوکے کھائیں گے، وہ جانتا ہے کب کب آپ تھک ہار کے ٹوٹ کے رو دھو کے بلا آخر اسی کی طرف لوٹ آئیں گے۔ وہ بار بار آپ کو قرآن میں یہی سب تو یاد کرواتا ہے کہ آپ نے بلا آخر اسی کے پاس آنا ہے۔ آپ کی زندگی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، تو پھر کیوں اسے چھوڑ کر پھر کہیں اور متوجہ ہو جاتے ہیں؟ کیوں خواہشات کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں کہ پھر واپس اللہ تک آنا مشکل ہو جاتا ہے؟ اللہ کو صرف یاد رکھنا ہی اتنا مشکل کیوں ہے؟ اس کو یاد رکھیں گے تو ہر لمحہ محسوس ہوگا کہ کیسے وہ آپ کے کندھوں کو بوجھ سے بچائے ہوئے ہے، کیسے وہ آپ کے سارے معاملات سنبھالے ہوئے ہے۔ ہر شے پر طاقت رکھنے والا
دل کی پکار کو سننے والا، دونوں جہان کو پیدا کرنے والا، یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے ملوانے والا، تپتی دھوپ میں گھنی چھاؤں دینے والا، اندھیری رات کو پرنور سحر میں بدلنے والا، اور بڑے بڑے طاقتوروں کو اپنی طاقت دکھانے والا، ایسا کیا ہے جو اس کے اختیار میں نہیں ہے؟ پھر تم کیوں ممکن ناممکن میں الجھے ہوئے ہو؟ تم بس اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، پھر وہ تمہیں اپنی قدرت کے جلوے دکھائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب العالمین ہمیشہ آپ کو اپنے قریب محسوس ہو، آپ کا ہر کام آپ کی رب کی رضا اور کرم سے بخیر و عافیت اپنے انجام تک پہنچے، اور آپ کے رب کی رحمت اور برکت آپ کو ہر وقت اپنے سائے میں لیے رکھے، تو آپ کو اپنے رب کا ذکر کیے رکھنا ہوگا۔ جتنا آپ اس کو پکاریں گے وہ اتنا آپ کے قریب ہوتا جائے گا، جتنا آپ اسے پکارتے جائیں گے وہ آپ کی پکار سنتا رہے گا، جتنا آپ اسے یاد رکھیں گے وہ آپ کو یاد رکھے گا۔ رب کا ذکر، رب کی باتیں اور رب سے باتیں، جسے یہ شرف نصیب ہو جائے تو پھر کون ہے اس سے زیادہ خوش نصیب؟ ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ سے دعائیں مانگا کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے ناممکن چیزیں مانگی تھیں۔ مکہ میں پھل نہیں اگتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے وہاں پھلوں کی کثرت ہو گئی۔ مکہ بے آباد تھا، ان کی دعا کی وجہ سے اللہ نے مکہ کو مرکز بنا دیا، جہاں جانے کے لیے لوگوں کے دل ہمیشہ مائل رہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بس تم مجھے یاد رکھو اور میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ پتہ ہے آزمایا کن کو جاتا ہے؟ جن کی محبت پر ہمیں بڑا مان ہو، جن کے ساتھ گہرا تعلق ہو، جو ہماری ایک پکار پر کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ ان کی محبت کو آزمانے کے لیے ہم بغیر کسی وجہ کے خاموش ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ انسان بات بات پر پوچھتا ہے، خاموشی کی وجہ بغیر کسی غلطی کے بھی معافی مانگ رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے من پسند شخص کو کھونا نہیں چاہتا، اپنی ذات کی نفی کر کے اس کی ذات کو ترجیح دیتا ہے، کیونکہ اسے بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ بھی اپنے قریبی تعلق والے بندے کو آزمائش میں ڈال کر ان کی محبت کو آزماتا ہے، اس کی مانگی ہوئی دعاؤں پر خاموش ہو جاتا ہے، اس کے تہجد میں کیے گئے سجدوں پر، اس کے آنسوؤں پر کن نہیں کہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ محبت دیکھنا چاہ رہا ہوتا ہے، اس کا یقین دیکھتا ہے کہ بندہ کتنا بھروسہ رکھتا ہے۔ اور پھر جو لوگ اپنے رب کی محبت کے لیے صبر کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ یہ وقت عارضی ہے، گزر جانا ہے، پھر اللہ بھی ان کے لیے ایسے معجزے کرتا ہے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اللہ صرف اور صرف محبت کرتا ہے، ممکن ہی نہیں کہ وہ اپنے بندے کی پکار کو نہ سنے۔ وہ سنتا ہے اور جواب بہترین وقت پر دیتا ہے۔ اللہ کی قدرت اتنی ہے کہ وہ کن فرماتا ہے تو چیزیں ہو جاتی ہیں، خواہ پھر تم مچھلی کے پیٹ میں ہو یا پھر سمندر کے کنارے۔ جب وہ تمہاری بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ تمہارے خلاف چلی چالوں کے ذریعے ہی تمہیں عزت بخش دیتا ہے۔ پھر تم اپنے رب کے راستے پر کیوں نہیں چل پڑتے؟
اے خوبصورت اور پیارے انسان، جب اللہ تمہیں اپنی محبت کا یقین دلاتا ہے تو تمہیں یقین کیوں نہیں آتا؟ مشکل وقت میں جب لوگ تمہیں کہتے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں اور تمہاری مدد کریں گے تو تم مکمل بھروسے کر کے بے فکر ہو جاتے ہو۔ تو جب اللہ کہتا ہے کہ اے انسان میں نے مشکل دی ہے تو آسانی بھی میں ہی دوں گا، تو تمہیں یقین کیوں نہیں آتا؟ ایک بھیڑ بکریاں چرانے والے چرواہا اپنی تمام جانوروں کو عزیز رکھتا ہے، مگر جب کوئی جانور بیمار ہوتا ہے یا اسے ذرا سی تکلیف ہوتی ہے تو چرواہا اسے سب سے الگ کر کے اس کا سب سے زیادہ خیال رکھتا ہے۔ عام دنوں میں دیکھیں یا نہ دیکھیں مگر بیماری میں بار آ کے دیکھتا ہے۔ تو کیا تمہیں اپنے اتنا بھی یقین نہیں جتنا ایک جانور کو چرواہے پہ ہے؟ کیونکہ دکھی بھی تو بیماری ہے، مایوسی بھی تو بیمار ہے، اور بیماری تو ہمیشہ بندے کو رب کے قریب کرتی ہے۔ پھر تم اپنے رب کی رحمت سے کیسے مایوس ہو سکتے ہو؟ فکر نہ کریں، دعا کریں، مایوس نہ ہوں، امید رکھیں، بے یقینی ہی کیوں، یقین رکھیں اور الیقین رکھیں۔ رب سے جڑے رہیں، وہ کارساز ہے۔ ہر چیز کی فکر کرنا اور اس کے ہونے نہ ہونے پر اندیشے پالنا آپ کو قلبی اور روحانی بیمار کر دے گا۔ اپنی کوشش کر کے سائٹ پر ہو جائیں، اب باقی آسمان سے ہوگا۔ اپنے ہر معاملے میں اللہ کو رکھیں، پھر اس معاملے میں اس کی رضا کو قبول بھی کریں، وہ فائدے میں ہو یا نقصان میں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ بظاہر نقصان میں دکھائی جانے والی چیز کو اللہ جلد ہی فائدے میں بدل دیتا ہے۔ ایک سے نہ بدلے تو دوسرے، ورنہ تیسرے سے، مگر ایسا ہوتا ضرور ہے۔ آپ عمل اور دعا کی کوشش جاری رکھیں، رزلٹ میں کمال ہی ہوگا انشاءاللہ۔ کبھی کبھی ماضی کا برا وقت یاد آتا ہے تو اپنا حوصلہ، اپنی ذات، اپنی ہمت اور اپنا صبر یاد آتا ہے کہ کیسے جن چیزوں کو کبھی چھوڑنے کا دل نہیں کرتا تھا آج وہ دل سے ایسے اتر چکی ہیں جیسے وہ ایک خواب تھا اور ایک برا وقت تھا جو ٹل گیا۔ صحیح کہتے ہیں، برا وقت ایک نہ ایک دن ٹل جایا کرتا ہے۔ اگر اللہ کو اپنے ساتھ کر لیا جائے تو پھر سب آسان ہو جایا کرتا ہے۔ یہ ماضی کی یادیں الجھن کا شکار کر ڈالتی ہیں اور پھر ہم اسے اگنور بھی بآسانی کر لیتے ہیں کیونکہ ہم اپنی پرسکون زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ کیوں نہ ہم سب اپنی تمام پریشانیاں اللہ کے حوالے کر دیں، اس کا حل اس کے اختیار پر چھوڑ دیں اور اس سے اس کی محبت کا رشتہ نبھایا جائے۔ یقین کی ایک ڈور ٹوٹتی ہے تو وہ تمہیں دوسری ڈور سے فوراً جوڑ دیتا ہے۔ تم تھک کر رکتے ہو تو وہ چلنے کی ایک نئی وجہ دے دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہتا ہے، آزمائش کے ساتھ بھی اور آزمائش کے بعد بھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب تمہارا نصیب لکھتا ہے تو وہ اس نصیب کے آخری صفحے میں دعا کا ایک کھانا بھی رکھتا ہے اور پھر اس کھانے کے اختتام میں وہ کن لکھ دیتا ہے۔ تم سوچتے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی دینا ہے جو وہ چاہتا ہے، حالانکہ اس نے طے کر رکھا ہوتا ہے کہ دوں گا وہی جو میرا بندہ چاہے گا۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تمہاری رضا کی پرواہ نہ ہوتی تو وہ تمہیں دعا کے آداب سکھاتا ہی کیوں؟ اگر ہاتھوں کی لکیریں نہ بدل سکتی تو وہ تمہیں معجزوں کا یقین دیتا ہی کیوں؟ وہ جو دعاؤں کا کھانا خالی ہے نا، اسے تم نے خود اپنی تڑپ سے بھرنا ہے۔
جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے چھوڑا ہے، اس کہانی کا اختتام تم نے خود لکھنا ہے۔ نصیب بدلنے کے لیے ہی تو دعاؤں میں دل لگائے جاتے ہیں۔ صرف نیکوکاروں کا نہیں سنتا وہ، اس کے یہاں عبادتوں کی نہیں، نیتوں کے وسیلے دیے جاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے بچپن میں ایک خواب دیکھا تھا جو کتنے سالوں کے بعد حقیقت ہوا۔ وہ خواب تو خوبصورت تھا، مگر اس کی تعبیر نہ جانے کتنی تکلیفوں اور شدید صبر کے بعد ملی تھی۔ تم نے بھی ایک خواب دیکھا ہے، تم بھی فی الحال تکلیفوں سے گزر رہے ہو، لیکن یقین رکھو تمہارا رب بھی وہی ہے جو یوسف علیہ السلام کا رب ہے۔ بے شک سب علم والوں سے بڑھ کر ایک علم والا ہے۔